یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دل دکھتا ہے ہم ملک میں کس طریقے پر زندہ ہے، کس طریقے پر ہم لوگ ملک میں زندہ ہے، سارے کے سارے غریب نہیں ہے۔ روزانہ 5-6 ہمارے بھائی خودکشی کرتے، بجلی کا مسئلہ ان کا الگ ہے، دیگر اخراجات ان کے الگ ہے، مفلوج کر کے ان حکومتوں نے رکھا ہے۔ میری یہ تقریر بسا اوقات بڑے لوگوں کو بھی بری لگی، میں نے کچھ دن پہلے پچھلے سال بھی یہ تقریر اس قسم کی بات کی تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی لتاڑتے ہیں، جو فرشتے بھی بعض ہوتے ہیں ان میں جبرائیل اور میکائیل، وہ کہتے کہ آپ کے تقریر کے الفاظ ہمیں بھی لگے، خدا کرے تمہیں لگے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، خدا کرے تمہیں لگیں گے۔ ہم تو اگر بھوک سے بھی مریں گے، ہمارے لوگ اگر بھوک سے مریں گے، غریب خودکشی کریں گے، لیکن اللہ تمہارے گھروں کے اندر آگ جلا دے گا۔ تم میں سے کسی کو میں نے عزت، میں صدور حضرات کی تاریخ اگر دہرا دوں، وزراء اعظم جتنے گزرے، یہ تمہارے وزیر داخلہ، خارجہ، وزیر خزانہ، کوئی بھی عزت کی زندگی ان کی نہیں ہے، ان پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر وہ ہمت ہی نہیں ہے، ان میں وہ جرأت ہی نہیں ہے کہ ان کتابوں کو یہ لوگ کیا کر دیں، چیلنج کرے کورٹ کے اندر۔ ان کے یہ منہ کالا ہے، ان کا یہ سوال ہے کہ کورٹ میں آ بھی نہیں سکتے، مستقل ان کی رسوائیوں پر، ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن ان سے مخاطب نہیں ہوں، مخاطب آپ سے ہوں، مخاطب آپ سے ہوں۔ اپنے گلی کوچوں میں دیکھ لو، اپنے چچا، اپنے بھوپی، اپنے خالہ، اپنے عزیز، اپنے ہمسایہ کو دیکھو، آپ کو پتا ہوتا ہے۔ کچھ تو مانگنے والے بہکاری ہوتے، پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو بھی 5 روپے دے دیں ضرور، لیکن محلے والے ان کا حق زیادہ ہے، آپ کے چچا پھوپھی ان کا حق زیادہ ہے۔ آپ اپنے محلے کو، محلے میں سارے غریب نہیں ہوتے ہیں، آپ اپنے محلے کو، محلے والوں کو خیالداری کریں گے، اگلے والے اپنے محلے والوں کی خیالداری کریں گے۔ پاکستان میں اس طریقے پر اب حکومتیں مفلوج ہو چکی ہیں، لیکن سرمایہ داروں کے پاس پیسہ اب تک بھی ہے، سرمایہ داروں کے پاس پیسہ اب تک بھی پاکستان میں ہے، حکومت مفلوج ہے، اور اللہ کرے اور مفلوج ہو جائے گی۔ یہ کل ہم گئے تو پیٹرول پمپ والے، وہ پیٹرول کہتے پیٹرول بھی نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 12 بجے کے بعد 20 روپے 25 روپے قیمت بڑھنے والی ہے، بند کیا، کہتے کہ ڈیزل بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی نہیں ہے، انتظار میں کہ حکومت کا آرڈر یہ کہ 12 بجے کے بعد 25 روپے، اب 25 روپے کے لیے گاڑیوں کی لائن لگی ہے، ہم لوگ بھی لائن پہ لگے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، وہ چونکہ 12 بجے کے بعد 25 روپے فی لیٹر اضافہ لے لے گا، 20 روپے۔ انا للہ و انا، تو کس مسلمان کا بچہ ہے، تو کس غیرت مند کا بچہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ حکومت اگر ہے بے غیرت تو بھی بے غیرت بن گیا۔ وہ کہتے قسم سے نہیں ہے پیٹرول، 12 بجے کے بعد پیٹرول آٹومیٹک طور پر آئے گا، 12 بجے کے بعد ڈیزل آٹومیٹک طور پر آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ اضافہ نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں، بہنوں کو خودکشی پر مجبور نہ کرو، بہنیں ہماری عزتیں لٹا رہی ہیں، عزتیں لٹا رہی ہے۔ میں بخاری کی وہ روایت اگر آپ کو بتاؤں، میرے نبی کو جب بتایا گا، میرے نبی نے تذکرہ کیا کہ مجبور ہو کر کے انسان، کسی خاتون نے بھی اپنی عزت لٹا دی، عزت لٹانے کے لیے تیار ہو گئی اور آمادہ ہو گئی۔ ان حدیثوں کو جب ان کا تذکرہ محمد نے کیا تو میرے نبی کی آنکھیں بھی آبدیدہ ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا۔ میرے پاس میرا وقت ختم ہو گیا، میں وہ روایتیں آپ کو نہیں بتاتا، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ مائیں جب مجبور ہو جاتی ہے، بہنیں جب مجبور ہو جاتی ہے، بیٹیاں جب مجبور ہو جاتی ہے تو وہ عزت کا بھی سودا کرتی ہے۔ مجبور ہو کر کے لوگ ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں، وہ قادیانی بھی بنتے ہیں، وہ یہودی بھی بنتے ہیں، وہ سب کچھ۔ یہ مجبور تم نے ہمیں کر دیا ہے، بڑوں نے ہمیں مجبور کر دیا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے دے، ورنہ پاک پروردگار تم جس طرح رسوا، تمہاری تاریخ گزر گئی، اللہ تمہیں اور بھی رسوا کر دے جس طریقے پر تم رسوا۔ آپ سے میری اپیل ہے، آپ سے میری اپیل ہے کہ خود دیکھ لو، پیشے وروں کو بھی دیکھ لو، اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو مجبور نہ کر دو۔ ان کی بددعائیں تمہیں بھی لگیں گے، تمہاری بچوں کو بھی لگیں گے۔ اپنے ہمسائے والوں کو، ان کا خیال کرو، خودکشی کریں گے یہودی تو بنیں گے، اور فقر و یہ ہے کہ عیسائی بنیں گے، وہ بنیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب مجبور، میرے نبی نے فرمایا کادل فقر ان یکون کفرا، جب آدمی محتاج بنتا ہے تو کافر بھی بنتا ہے، محتاج بنتا ہے تو عیسائی اس کو کہے گا میں روٹی کے ٹکڑے آپ کو دیتا ہوں، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب میرے مسلمان میرے ہاتھ تھام نہیں رہے، مسلمان مجھے جب لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چلو یہی عیسائیت ہی صحیح ہے۔ کادل فقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اللہ واسطے، اللہ واسطے،
اللہ واسطے کیا بجلی کے ان کے شرم بھی آنی چاہیے. بجلی کے ان کے بلز دیکھو الگ, پانی کے ان کے مسئلے دیکھو الگ, کھانے پینے کی چیزوں کے نرخیں دیکھو الگ, یہ الگ, ٹیکس پر ٹیکس, ٹیکس پر ٹیکس. بینک سے پیسے کوئی جا کر کے نکالتا ہے اس پر ٹیکس الگ ہے, 1000 پر الگ ٹیکس ہے, لاکھ پر الگ ہے, 2 لاکھ پر الگ ہے, تب بھی انشاءاللہ تمہارا جہنم نہیں بنے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں, تو لعنت بھیج مولوی پر, لیکن اس مولوی کو بھی سلام پیش کرتا جو تاجروں کو جمع کر کے کہتے ہیں بتاؤ ڈالر کتنے پہ, کہتے ڈالر 150 روپے پر ہے, ڈالر 150 روپے پر ہے. اچھا ڈالر 150 روپے پر ہے, تم سارے افغانستان کے تاجر جمع ہو گئے نا بڑے بڑے, ڈالر کتنے پہ, 150 روپے پہ. کہتا ہے کہ بس کل سے ڈالر اللہ آپ کا بھلا کرے, کل سے 80 روپے پر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نر ہے کہ کیا مشورے ہے آپ کا, کیا مشورے, استپلار مشورے, بے غیرت مشورہ نہیں. کہتے کتنے پہ, کہتے 150 پہ, 200 پہ. فرمایا ڈالر کا نہیں ہوگا, افغانی روپے چلے گا یہاں پر. ڈالر اگر تم خرید بھی رہے ہو, بتا رہا ہوں تمہیں 150 پہ تمہارا ڈالر نہیں جلے گا. ہم کاروبار کریں گے, ہم اپنے دھاتیں بیچیں گے اور اپنے پتھر بھی بیچیں گے, گیس بھی بیچیں گے, افغانی روپے پر بیچیں گے. اور یہاں پر چائنا والے ملازم نہیں ہوں گے, 1-2 انجینئر ہوں گے. کوئی بھی ملک ملازم ہمارے اپنے افغانی, اپنے پٹھان, اپنے بلوچ, اپنے افغانستان والے لگیں گے. اور خدا کی قسم کئی سال کا اسٹاک تنخواہیں ان کے پاس موجود ہے. بولو طالبان زندہ باد, بولو طالبان زندہ باد. سب کچھ کہتے ہیں مشورہ نہیں ہے. خبردار, اگر تم نے ڈالر خریدا بھی اپنی ماں کو جا کر کے دے دو, اس طرح نہیں ہوگا. ڈالر صرف 80 روپے پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جا رہا ہوں. نر کا بچہ مشورہ نہیں کرتے اس طریقے, کہتے دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم کس طرح کرتے ہو. اس لیے ڈالر کو تو گولی مار دو. آپ سے میری گزارش ہے اپنے محلے والوں کو, علاقے والوں کو, مسلمانوں کو دیکھو, اللہ آپ سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا